رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر قابل احترام جامعہ دارالعلوم حمادیہ کے محتمم جناب حافظ شمس الدین صاحب، سٹیج پر اکابر علماء کرام مولانا غلام اللہ حالی جوی صاحب، جمعیت علماء اسلام ضلع گوٹکی کے امیر اور ضلع گوٹکی کے جنرل سیکریٹری اور دیگر ذمہ داران جمعیت علماء اسلام، منتظمین مدرسہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج کے اس عظیم الشان پروقار کانفرنس میں مجھ ناچیز کو شرکت کی دعوت دے کر عزت بخشی۔ اللہ رب العزت سے دست بدعا ہے کہ اللہ تعالی ان تمام دوستوں کی محنت کو جو دین کی اشاعت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، گوٹکی کے مختلف اطراف سے دین سے محبت رکھنے والے بھائیوں، مجھ سے پہلے علماء کرام نے اپنے دانش کے مطابق تقریریں کی ہوں گی۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے وہی خطاب کافی ہے، لیکن چونکہ دوستوں کی محبت نے، ان کی عقیدت نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کروں۔ دینی مدارس، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ دینی مدارس نے ہمیشہ دین کی اشاعت کی خدمت کی ہے، قوم کو اور قوم کے بچوں اور نوجوانوں کو ہمیشہ دینی اسلام سکھانے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دینی مدارس اس خدمت میں جو کاوش، جو محنت، جو جدوجہد صدیوں سے وہ کر رہے ہیں، دینی مدارس اس میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دینی مدارس کے لیے ہمیشہ اندرونی اور انٹرنیشنلی قوتوں کی طرف سے مشکلات پیدا کیے گئے ہیں، مگر اس کے باوجود دینی مدارس اور دینی مدارس کی خدمت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اس میں کمی نہیں آئی ہے۔ یہ سب کچھ علماء کی مرہون منت ہے، یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے، اور قوم کی تعاون سے وہ یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔
پوری دنیا پر سب سے بنیادی اور اولین مدرسہ جس کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے مرکزی مدرسہ مسجد نبوی کی صورت میں وجود میں آیا. لیکن اس وقت بھی مدرسے کا محتمم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. صحابہ کرام اس مدرسے میں زیر تعلیم تھے، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخصیات پیغمبر علیہ السلام کے زیر سایہ شاگردوں کی حیثیت سے تعلیم حاصل کر رہے تھے. آج یہ مدرسہ جو جامعہ دارالعلوم حمادیہ ہے، یا پاکستان کے جغرافیے میں جتنے بھی مدارس ہے، یہ اس مدرسے کا تسلسل ہے. اس مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا تھا اور کون پڑھاتا تھا، سیکھنے اور پڑھنے والے کون تھے، مدرسے کا نام کیا تھا، استاذ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. استاذ کی حیثیت ہے اس کی. مدرسے کا ناظم، مدرسے کا محتمم اور صدر مدرس اس مدرسے کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور قرآن پڑھایا جاتا ہے. اس مدرسے میں دینی اسلام سکھایا جاتا ہے. اور شاگرد کی صورت میں تلامذہ کون تھے، اسٹوڈنٹ کون تھے، طلباء کون تھے، طلباء صحابہ کرام تھے. اور مدرسے کا نام کیا تھا؟ آج ہم مسجد نبوی کے نام سے اس مدرسے کو یاد کرتے ہیں جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود ہے، وہاں مدفون ہے. یہ مدرسہ آپ معمولی نہ سمجھے، یہ مدرسہ اسی مدرسے کی ایک کڑی ہے. اگر آپ کے عقیدے کے مطابق مسجد نبوی کو اہمیت حاصل ہے تو پھر اس مدرسے کی اس شاخ کو بھی اہمیت دینی ہوگی. اگر آپ اس مدرسے کی توہین کریں گے، اس مدرسے میں جو علم پڑھایا جاتا ہے اس کی تذلیل و توہین کریں گے، جو طلباء اور اسٹوڈنٹ اور نوجوان اور قوم کے بچے پڑھتے ہیں اس بنیاد پر اس کی تذلیل اور توہین کرتے ہیں کہ وہ قرآن اور اسلام سیکھتے ہیں. آپ علماء کی تذلیل اور توہین اور بے توقیری اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ وہ اس خاکی چھار دیواری میں دینی اسلام اور قرآن قوم کے نوجوانوں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو یہ دین کی بھی توہین ہے، یہ اسلام کی بھی توہین ہے، یہ انبیاء کے ورثاء علماء کرام کی بھی توہین ہے، یہ مسجد نبوی جو اصل مرکز ہے اس کی بھی توہین ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، آپ کے نہ ماننے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے گمراہ ہونا ہے، اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے گمراہی کی زندگی گزارنی ہے، اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے شیطان کے راستے پہ چلنا ہے، تو آپ کو آپ کی گمراہی کی زندگی مبارک ہو، آپ کو آپ کے شیطانی زندگی جینے کی مبارک ہو. لیکن ایک بات کان کھول کے سن لے، میرے راستے میں رکاوٹ مت بنو. اگر آپ میرے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، آپ دینی مدارس کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، آپ علماء کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، آپ دینی اسلام کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، آپ 30,000 مدارس کے لیے رکاوٹیں اور مشکلات پیدا کریں گے. تو پھر یہ بات سن لیں کہ جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق میں مسجد نبوی کی جس طرح انہوں نے دفاع کیا،
انشاءاللہ یہ ہم ثابت کریں گے، پاکستان کی دینی مدارس کی اسی طرح سے دفاع کریں گے۔ کوشش یہی ہے بین الاقوامی اور عالمی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر، FATF کے ذریعے، IMF کے ذریعے پاکستان میں 77 سال سے جو حکمران حکمرانی کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ نمک حلالی کرتے ہیں انگریزوں کی، یہ نمک خور آج بھی اس کی نوکری کرتے ہیں اور اس کی جاسوسی کرتے ہیں۔ اس کے کہنے پر، انہی اداروں کے کہنے پر مدارس پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! مدارس پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ جو لوگ مدارس سے تعاون کرتے ہیں، مالی مدد کرتے ہیں، صدقے کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے مدارس کو آباد اور زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اس تعلیمی روشنی کو چمکتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اس پر بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف ایجنسیوں اور اداروں کے ذریعے کہ آپ دینی مدارس کی مالی مدد کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں دینی مدارس کی مالی مدد؟ دینی مدارس میں جا بجا ہمیشہ مداخلت کی جا رہی ہے۔ یہ مشکلات آج کی نہیں ہے، یہ ایک تاریخی تسلسل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زمانے میں نیشنل اور انٹرنیشنل، قومی اور بین الاقوامی، ملکی اور بین المللی سطح پر پیغمبر پر دباؤ تھا۔ اس وقت یہ جغرافیائی اسٹیبلشمنٹ اور حکومتوں نے، زوراور اور طاقتور قوتوں نے اس وقت کے دینی مرکز جو مسجد نبوی تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دینی مرکز کے سربراہ تھے، ان کی شاگردوں کے لیے جو صحابہ کرام تھے، اس علم کے لیے جو دینی مدرسہ مسجد نبوی میں پڑھایا جاتا تھا جو قرآن کی شکل میں ہے، اس کے لیے اس زمانے کے طاقتوروں نے مشکلات پیدا کی، قومی سطح پر بھی، ملکی سطح پر بھی، مدینے کی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی۔ لیکن آپ بتائیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے ہٹا نہیں ہٹا۔ انہوں نے دینی مدرسے پر جو مسجد نبوی کی صورت میں مدرسہ تھا، انہوں نے اور ان کے طلباء صحابہ کرام نے اس دینی مدرسے پر بین الاقوامی اور قومی اور ملکی شیطانی طاغوتی قوتوں کے ساتھ کمپرومائز کیا؟ بالکل کمپرومائز نہیں کیا۔ لہٰذا ہم اس پیغمبر کے روحانی اولاد ہیں، دینی مدرسے پر کسی قسم کی کمپرومائز آپ کے ساتھ نہیں کریں گے۔ دینی مدرسے کی تحفظ، دینی مدرسے کی چوکیداری، یہ میری ایمان کی ذمہ داری ہے، یہ میری موت اور زندگی کا مسئلہ ہے۔ دینی مدرسے کی تحفظ میری موت اور میری زندگی کا مسئلہ ہے۔ دینی مدرسے کے لیے میں مر مٹنے کے لیے تیار ہوں، جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کوئی ڈرامہ تھیٹر نہیں ہے۔ دینی مدارس سینما گھر نہیں ہے جس میں فلم چلتا ہے، یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی ڈرامہ تھیٹر نہیں ہے جس میں آپ کو چند گلوکار، چند اداکار اور اداکارائیں نظر آئیں گی، ایک پونک سے سارے بھاگ جائیں گے۔ نہیں، اگر ایک بار داڑھی اور پگڑی والوں نے ایک بار جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں، علماء کی قیادت میں
اور جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں نے، اتحاد تنظیمات مدارس نے اور اس کی قیادت نے، دینی مدارس کے متممین اور منتظمین نے ایک بار فیصلہ کیا تو آپ کو دن میں تارے دکھائیں گے۔ نعرے تکبیر! حافظ صاحب قدم بڑھاؤ، جمعیت کی قیادت قدم بڑھاؤ۔ ہم چاہتے ہیں جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے، قانون کے راستے سے، پارلیمنٹ کے راستے سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے، حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اور حکومت چلانے والوں کے ساتھ بیٹھ کے، خواہ اسلام آباد والے ہیں یا پنڈی والے ہیں، ان کے ساتھ جمہوری انداز میں آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، آئین پر آپ سے مولانا فضل الرحمان بات کر رہا ہے، مذاکرات کر رہے ہیں، ڈنڈے کے ذریعے نہیں، بندوق اور بارود کے ذریعے نہیں، مارو اور مرو کے ذریعے نہیں، جلاؤ اور گیراؤ کے ذریعے نہیں، ایک جمہوری ماحول میں، ایک جمہوری فضا میں، آئین میں آپ سے مل کے مذاکرات کر کے آئینی ترمیم پر اتفاق کرتے ہیں، جس کو 26ویں آئینی ترمیم سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری بھی واہ واہ کرتا ہے کہ واہ واہ مولانا، آصف علی زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ واہ واہ مولانا، شہباز شریف بھی کہتے ہیں کہ واہ واہ مولانا، زندہ باد مولانا، ملک کے دانشور اور وکلاء برادری کہتے ہیں کہ واہ واہ مولانا، یہ ہے جمہوری ویژن، یہ ہے جمہوری ویژن، یہ ہے جمہوریت پسندی، یہ ہے روشن خیال مولوی، یہ ہے اعتدال پسند مولوی، جو مذاکرات کے ذریعے اتنی بڑی کامیابی اور آپ کی قیادت نے آئین کو بچایا، آپ کی قیادت نے آئین کو بچایا، آپ کی قیادت نے اس آئین کی لاج رکھی، آپ کی قیادت نے اس سن 1973 کی آئین کی عزت اور لاج رکھی، جس 73 کی آئین پر مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے دستخط ہے۔ کیوں؟ آج کے حکمران چاہتے تھے کہ اس 73 کی آئین کے چہرے کو مسخ کیا جائے، اس 73 کی آئین کے چہرے کو بگاڑ دیا جائے، اس میں انسانی حقوق کہ جو دفعات، جو آرٹیکل ہے، جو شقوق ہے، اس کو پاؤں تھلے روند دیا جائے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام نے انسانی حقوق کی تحفظ کی جنگ لڑی۔ جو انسانی حقوق کے علمبردار تھے، سن لے، جو انسانی حقوق کے علمبردار ہے پاکستان میں، بڑی بڑی پارٹیاں، اور کل پرسوں بھی انہوں نے اسلام آباد میں انسانی حقوق کا ایک قومی اور عالمی دن بھی منایا۔ وہی قوتیں، ان کو شرم نہیں آتی، کل انسانی حقوق کے عالمی دن منا رہے تھے، پرسوں ایک آئینی ترمیم جس کو مولانا نے تعبیر کیا ہے کالے ناگ سے، اس کے ذریعے انسانی حقوق کو کچرادان میں پھینکنے کے لیے تیار تھے۔ آج وہ بھی کس منہ سے، کس زبان سے، کس چہرے سے انسانی حقوق کی عالمی دن منا رہے ہیں؟ انسانی حقوق کی تحفظ تو میں نے کی، آپ تو آئین کے آرٹیکل 1 کو غیر مؤثر بنانا چاہتے تھے، ان کی حیثیت کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس آئین کے آرٹیکل 8 جس میں انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے، آپ تو اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، مولانا نے بچایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دینی مدارس کی رجسٹریشن کی بل کے حوالے سے بھی حکومت سے مطالبہ کیا کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن عرصہ دراز سے تعطل کا شکار ہے۔
دینی مدارس کی رجسٹریشن نہیں ہو رہی، ان کے بینک اکاؤنٹ نہیں کھول رہے، ان کو ایجنسیوں کے ذریعے تنگ کیا جاتا ہے، بیرونی ممالک سے جو طلباء آتے ہیں ان کو ویزے نہیں ملتے، لہذا مہربانی کریں یہ بل بھی پاس کر لیں، دینی مدارس کی رجسٹریشن کی بل ایکٹ کی صورت میں، قانون کی صورت میں یہ بھی پاس کرے۔ تمام پارٹیوں نے اتفاق کیا، پیپلز پارٹی نے، پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین نے، کیوں؟ پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری ہے، اس نے بھی اتفاق کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے سربراہ اشرف علی زرداری ہے، انہوں نے بھی اتفاق کیا، دینی مدارس کی رجسٹریشن کی بل پر اتفاق کیا۔ میاں نواز شریف نے بھی اتفاق کیا، میاں شہباز شریف نے بھی اتفاق کیا۔ پھر اس کے بعد یہ قانون اسمبلی میں پہنچا، قانون اسمبلی میں پہنچا منظوری کے لیے، پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ کیا، مسلم لیگ نے بھی ووٹ کیا، MQM نے بھی ووٹ کیا، تمام ترامین جا کے ایوان صدر پر پہنچ گئے۔ ایوان صدر میں صدر صاحب نے تمام قوانین پر دستخط کی، آئینی ترامیم پر دستخط کی، ایک دینی مدارس کی رجسٹریشن کی بل کے حوالے سے جو قانون ہے اس کو باہر پھینک دیا۔ کیوں؟ یہ ہے جمہوریت، یہ آپ کا جمہوری چہرہ، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، آپ نے اس بل کو، دینی مدارس کی رجسٹریشن کی اس بل کو جو دونوں ایوانوں نے پاس کیا، قومی اسمبلی نے بھی پاس کیا، سینٹ نے بھی پاس کیا، آپ کی پارٹی نے بھی اس پر اتفاق کیا، مسلم لیگ نے بھی اس پر اتفاق کیا، MQM نے بھی اس پر اتفاق کیا، اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے ہم پارلیمنٹ کو سپریم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کو خود مختار دیکھنا چاہتے ہیں، تو پارلیمنٹ نے تو فیصلہ دے دیا نا۔ پھر آپ نے کیوں مسترد کیا؟ آپ سے سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یا ایوان صدر سپریم ہے؟ سپریم کون ہے؟ میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی جنگ لڑ رہا ہوں کہ قانون پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، میں پارلیمنٹ کی فیصلے کی تحفظ چاہتا ہوں کہ اس فیصلے پر عمل ہو، اس پر عمل درآمد چاہتا ہوں، لیکن آپ نہ پارلیمنٹ کی فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہے، نہ میرے مطالبے کو ماننے کے لیے تیار ہے، تو پھر آپ کا یہ دعویٰ کہ میں پارلیمنٹ سپریم چاہتا ہوں، میں جمہوریت پسند ہوں، پھر آپ کا یہ دعویٰ غلط ہے، صرف قوم کو دھوکہ دینے کے لیے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم وزارت تعلیم کے تحت، وزارت تعلیم کے تحت مدارس کو لانا چاہتے ہیں، وزارت تعلیم کے تحت دینی مدارس کا تعلق ایجوکیشن سے ہے، تعلیم سے ہے، لہذا یہ وزارت تعلیم کے اندر کنٹرول ہونا چاہیے، اس کے ماتحت ہونا چاہیے۔ عام لوگوں کو ورغلانے کے لیے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ وزارت تعلیم کے تحت دینی مدارس ہونی چاہیے، جب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ دینی مدارس چونکہ تعلق تعلیم سے ہے وزارت تعلیم کے ماتحت ہونا چاہیے، جب 2023 میں پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس وقت یہی قانون ہم پاس کر رہے تھے، اسمبلی میں خواندگی کے لیے بھی آیا، 2 خواندگی بھی ہوئی، پھر کس نے روک دیا؟ اسمبلی میں منظوری کے لیے 2 خواندگی بھی ہوئی، پھر کون سی قوت تھی جو ان خواندگیوں کو بیچ میں روک لیا؟ بتائیے، ورنہ ہم بتائیں گے۔ شہباز شریف اس وقت وزیر اعظم ہے، پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم کی حکومت میں ہے، مسلم لیگ بھی پی ڈی ایم کی حکومت میں ہے، جمعیت علماء اسلام بھی پی ڈی ایم کی حکومت میں ہے، سب نے اس پر اتفاق کیا کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے بل کو ہم پاس کریں گے۔ خواندگی کے لیے اسمبلی میں پیش ہوا، 2 خواندگی ہوئی، بیچ میں فون کس کا آیا، بیچ میں میسج کس کا آیا کہ آپ نے اس خواندگی کو روک دیا؟ اس کو کہتے ہیں ڈرپوک، اس کو کہتے ہیں کیا؟ ڈرپوک۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، مسلمان ڈرتا نہیں ہے،
جب مسلمان مولوی ہے اس کی ڈکشنری میں ڈر مر نہیں ہے، اس ڈکشنری میں صرف اور صرف موت ہے، ڈرنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ بتاؤ کس نے روک لیا آپ کو؟ وہی بل جو 2023 میں پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، وہی بل 2024 میں 26ویں یعنی ترمیم کے ساتھ اسی بل کو اسمبلی سے پاس کیا گیا، اسی بل کو سینٹ سے پاس کیا گیا، اسی بل پر انہی پارٹیوں نے اتفاق کیا جو 2023 میں اتفاق کر چکے تھے۔ پھر کیوں روک لیا؟ بتاؤ کیوں روک لیا آپ نے؟ کس کی دباؤ میں؟ بیرونی دباؤ میں، مغرب اور امریکہ کی دباؤ میں آپ نے روک لیا۔ کیوں روکا آپ نے؟ میں دینی مدارس کی رجسٹریشن کرنے کے لیے تیار ہوں، میں چیخ رہا ہوں کہ میرا مدرسہ رجسٹر کرو، میں چیخ رہا ہوں کہ میرے مدرسے کے بینک اکاؤنٹ کھول دے۔ آپ نے وعدہ کیا، آپ نے بینک اکاؤنٹ نہیں کھولنے نہیں دیتے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آئیے سال میں میری مدرسے کی قوائف اکٹھے کر کے لے جائے۔ یہ ساری میں مان رہا ہوں، یہ بھی میں مان رہا ہوں کہ عصری تعلیم کیا چاہتے ہیں، کون سے مضامین آپ چاہتے ہیں کہ دینی مدارس میں ان کو پڑھایا جائے۔ مطالعہ پاکستان پاک سٹڈیز مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، معاشرتی علوم پڑھایا جاتا ہے، اردو اور انگریزی، حساب، میتھ، ریاضی پڑھایا جاتا ہے۔ اب تو دینی مدارس نے یہ شرط لگایا ہے کہ میٹرک کا پاس کردہ طالب علم کو مدرسے میں داخلہ ملے گی، ورنہ داخلہ نہیں ملے گی۔ یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ انتہا پسندی دینی مدارس سے پیدا ہوتی ہے۔ جھوٹ۔ پھر بھی میں نے مان لیا کہ دینی مدارس کے ذریعے جن مضامین پر آپ کا اعتراض ہے کہ اس سے انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے، ہمیں بتائیے، ہم ان مضامین کو مدرسے میں نہیں پڑھائیں گے، ان رسالوں اور لٹریچر کو مدارس میں نہیں پڑھائیں گے۔ تو جب یہ ساری شرائط میں نے مان لی، پھر کیوں روک لی رجسٹریشن کو؟ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ آپ مجھے وزارت تعلیم کے ماتحت لانا چاہتے ہیں تاکہ میں اگر فرض کرے 1860 کے ایکٹ کے تحت مدارس کی رجسٹریشن آپ نہیں دیتے، میں سینکڑوں عصری ادارے بتاتا ہوں، سینکڑوں مولوی صاحب، سینکڑوں عصری ادارے یونیورسٹی کی شکل میں بتاتا ہوں کہ وہ 1860 کے سوسائٹی ایکٹ کے تحت ان کی رجسٹریشن ہو رہی ہے، حالانکہ وہ تعلیمی ادارے ہیں۔ تو پھر اس کی رجسٹریشن 1860 ایکٹ کے تحت کیوں؟ ستار اے جی کی جو ٹرسٹ ہے، شیفا ٹرسٹ ہے، یہ بھی 1860 ایکٹ کے تحت ہو رہی ہے۔ آج بھی پاکستان میں جتنی بھی مساجد ہے ان کی رجسٹریشن 1860 ایکٹ سوسائٹی ایکٹ کے تحت ان کی رجسٹریشن ہوتی رہی ہے۔ کیا مدارس کارخانے ہیں؟ مدارس کارخانے ہیں یا نماز پڑھنے کا جگہ ہے؟ وہاں تو آپ کا کوئی اعتراض نہیں ہے، وہاں تو آپ کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی کراچی پر آپ کا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہاں تعلیم ہے، لیکن اس کی رجسٹریشن 1860 ایکٹ کے تحت ہے۔ تو جب میں چاہتا ہوں کہ میرا مدرسہ رجسٹریشن 1860 ایکٹ کے تحت ہو، تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ کیوں اعتراض ہے تمہیں؟ اس لیے آپ کی منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ کس چیز کی بدبو؟ مدارس کے خلاف سازش کی بدبو، مدارس کے خلاف مذموم عزائم کی بدبو، اور کس کے کہنے پر؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، تم چاہتے ہو کہ مدارس کی روشنی کو بجھایا جائے، تم چاہتے ہو کہ دینی مدارس کی روشنی کو بجھایا جائے بین الاقوامی اور عالمی اداروں کی دباؤ میں، لیکن یہ منصوبہ آپ کا پیشرو انگریز کا بھی تھا،
لیکن وہ مدارس کو نہ بجھا سکے، خود بجھ گئے، مر گئے۔ لہذا آپ بھی یہ آرمان، یہ منصوبہ خبر میں ساتھ لے کے جائیں گے۔ آپ مریں گے، آپ بجھ جائیں گے، لیکن مدارس کی روشنی چمکتی ہوئی جاری رہے گی۔ پتہ نہیں آپ کس خواب غفلت میں ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ ہے کہ داڑھی پگڑی والے سارے کسرے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ سارے کسرے اور اجڑے ہیں؟ نہیں، آپ جانتے نہیں ہیں۔ دینی مدارس والے چٹائی پر پیدا ہوتے، چٹائی سے اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو پھر واشنگٹن کیوں ڈرا ہوا ہے؟ واشنگٹن کیوں ڈرا ہوا ہے بھائی؟ یورپ اور مغرب کیوں ڈرا ہوا ہے، خوفزدہ ہے اس داڑھی اور پگڑی سے؟ اس بے سر و سامان طبقے سے کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ اس کی ایک بہادری، جرأت، شجاعت پر مشتمل ایک عظیم تاریخ ہے، ایک عظیم تاریخ ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کی اولاد ہے، وہ امام ابو حنیفہ جس نے جنگ لڑی خلیفہ منصور کے خلاف۔ یہ امام احمد بن حنبل کی اولاد ہے جس نے جنگ لڑی اس وقت کے حکمران معتصم باللہ کے خلاف۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہے جس نے جنگ لڑی چنگیز اور علاقہ خان کے خلاف۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جس نے جنگ لڑی انگریز کے خلاف، کیونکہ یہ مولانا قاسم نانوتوی اور شیخ الہند کی اولاد ہے۔ یہ مولانا گوری کی اولاد نہیں ہے۔ یہ ملا کچھ علماء کو بٹھا کر ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ اس علماء سے ہماری لڑائی نہیں ہے، ان علماء سے جو علماء حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں، حکومت کی موقف کی ترجمانی کرتے ہیں، حکومت کی موقف کی تائید کرتے ہیں اور میدان میں نکلے ہیں۔ اس میں ایک کے بارے میں نے کہا کہ یہ ملا مبارک ناگوری کا کردار ہے۔ کس کا کردار ہے؟ ملا مبارک ناگوری کا کردار ہے۔ ملا مبارک ناگوری اپنے زمانے میں اس زمانے کے ظالم حکمران کے ساتھ وہ اور ان کے بیٹے ان کے دائیں بائیں بیٹھ کے دین کے خلاف سازش کرتے رہے۔ دین کے خلاف مولوی کی شکل میں، ان کے بیٹے بھی مولوی تھے، وہ بھی مولوی تھا، مولوی کی شکل میں وہ اس زمانے کے ظالم حکمران کے دائیں بائیں بیٹھ کے دین کے خلاف سازش کرتے رہے۔ اس حکمران سے مل کے دین کے خلاف سازش کرتے رہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم آپ سے لڑائی نہیں لڑنا چاہتے میرے بھائی، ہم آپ سے تصادم اور ٹکراؤ نہیں چاہتے۔ اگر آپ ظالم حکمرانوں کے صف میں کھڑے ہو کر لڑیں گے پھر آئیے لڑو، لیکن حکومت کے صف میں کھڑے ہو کر لڑو اور آپ کھڑے وہی تین وزراء، وہی تین وفاقی وزراء جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے بیٹھ کے 26ویں آئینی ترمیم پر اور مدارس رجسٹریشن بل پر اتفاق کیا، اس کی حکومت نے، وہی تین وزراء نے، وہی تین وزراء انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مدارس کی رجسٹریشن کے خلاف لوگوں کو ورغلا رہے۔ اب آپ بتاؤ یہ منافقت نہیں ہے اور کیا ہے؟ یہ منافقت ہے یا نہیں ہے؟ منافقت ہے۔ اور اللہ فرماتے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، نکلو، اٹھو، لڑو۔ کس کے خلاف؟ دین دشمن قوتوں کے خلاف، وہ کافر ہو یا منافق کی شکل میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہو، لڑو ان کے خلاف۔ انشاءاللہ العزیز ہم لڑیں گے، ہم لڑیں گے اور بھرپور لڑیں گے اور پرن پچ پر لڑیں گے۔ بھاگیں گے نہیں، بھاگیں گے نہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے، جیل جانے کے لیے بھی تیار ہے،
پھانسی پر چھلنے کے لیے بھی تیار ہے، مرنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن دینی مدارس آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ جو ہم چاہتے ہیں وہی آپ نے کرنا ہوگا، جو ہم چاہتے ہیں وہی آپ نے کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز آپ گواہ رہے، اللہ کے سامنے ہم اس جنگ کو اختتام تک کامیابی کی صورت میں پہنچ جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔